محبت حقیقی ہوگی تو مولا کی شفاعت ملے گی. محبت صرف دکھانے والی ہوگی تو مولا پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے. آپ ہی لوگ بات پیش کرتے ہیں جی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب بعد میں. اچھا. پہلے جو ہے محبت رسول اور آل رسول ہونا چاہیے. ان کی اگر محبت ہے تو تب تو تمہاری نماز بھی قبول، تمہاری روزہ بھی تو اس لیے ہم جو ہے وہ فرسٹ پریفر اگر یعنی کسی کو ہے تو یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو لیتے. اسی لیے ہمارا پورا جو ایک رجحان اور ایک پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کام کو جو اس عقیدے سے ذرا سا بھی ہٹائے ہم اس کے خلاف، اور اس کام کو ہم بہت ہی بخوبی انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے نماز کبھی چھوٹ گئی، روزہ نہیں رکھا تو کیا کہیں گے؟ حدیث کے ساتھ جہاں تک آپ نے بیان کیا ہے کہ جو محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ولایت، میں آپ کے بالکل ساتھ ہوں. یقیناً بہت سارے ائمہ کی بہت ساری احادیث ہے جس میں ائمہ طاہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری ولایت نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، ہماری ولایت نہیں ہے تو سیام نہیں ہے، قیام نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ ہماری ولایت سے ہے. لیکن پھر بات آ کے وہیں پھنستی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ولایت، آپ کی محبت، آپ کی چاہت ہمارے دلوں میں ہے. لیکن سوال میرا پھر یہ ہے کہ اس ولایت کا اظہار کیا کب آپ نے؟ مطلب کیا، کیسے کرنا چاہیے؟ کیسے کرنا ایگزیکٹلی. ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کی بہت چاہت ہے، بڑی محبت ہے، نماز چھوٹ گئی تو کیا ہوا؟ بھائی پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہی بات ہوئی کہ جب تک ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بہت چاہتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں، بہت ارادت رکھتے ہیں، سب کچھ آپ کے لیے ہے، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ امام کی حدیث موجود ہے، چوتھے امام کی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ولایت کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد نماز کا ذکر کیا ہے، قیام کا اور سجود کا، اور اس کے بعد جو ہے سیام کا ذکر کیا ہے، حج کا ذکر کیا ہے. کہا کہ روح ہے عبادت ہماری ولایت ہے. کس چیز کی روح ہے؟ عبادت کی. تو آپ نے روح پہ تو قبضہ کر لیا اپنے حساب سے، لیکن عبادت کہاں کی؟ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتیں قبول ہو تو محبت ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ میں عبادت بھی تو ہونی چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے اوپر جان قربان ہے، تم کو ہم بہت چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تم میرے سراخوں پر، تم میرے دل میں، تم میرے جگر میں، تم میرے کلیجے کا ٹکڑا ہو، سب تمہارے بنا کچھ نہیں، تمہارے بنا کچھ نہیں، دن نہیں ہے، رات نہیں ہے، تم میرے آنکھوں کے چین ہو، دل کا سکون ہو، سب کچھ ہے. اب یہ لڑکا دیکھ رہا ہے آپ کی شکل کہ کہہ رہے ابا تو بہت پیار کرتے ہیں. اب وہ دکان کے باہر کھڑا ہوا ہے، 5 روپے کی چاکلیٹ سامنے رکھی ہے. کبھی ابا کے ایسے اقرار کو دیکھتا ہے، کبھی وہ 5 روپے کی ٹافی کو دیکھتا ہے، چاکلیٹ کو دیکھتا ہے کہ بڑا یار دعویٰ پہ دعویٰ کیے چلے جا رہے ہیں، 5 روپے کی چاکلیٹ نہیں دلا رہے، جبکہ وہ مانگ بھی رہا کہ دے دیجیے. مانگ رہا ہے بھائی ہم کو یہ چاہیے، ہم کو پتا بھی کہ اس کو یہ پسند ہے. اچھا ٹھیک. اب یہ بتائیے کہ اس دعوے سے اس کا موڈ ٹھیک ہوگا کہ خراب ہوگا؟ خراب ہو جائے گا. جب یہ دعویٰ کرے گا ہم تمہیں چاہتے ہیں وہی یاد آئے گا. ہاں ظاہر سی بات ہے. ابھی یہ بالکل بھی یہ میں مقایسہ نہیں کرنا چاہ رہا، بالکل الگ الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کریے تو تقریباً وہی سچویشن ہے. کہیں گے مولا آپ کے لیے جان قربان ہے ہماری، آپ کے لیے جو کہیے میں کر دوں گا، آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں، آپ سے بے حساب ارادت رکھتا ہوں. مولا بھی تو کہے گا کہ پتہ کیسے چلے؟ یہ تو محبت جو ہے یہ تو دل کا معاملہ ہے نا، اس کے اثرات سے ہمیں پتہ چلے گا کہ چاہنے والا ہے کہ نہیں. اثرات کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. مثلا ایک آدمی کو چوٹ لگ جائے، اب یہ کیسے پتہ چلے گا اس کو تکلیف ہے کہ نہیں ہے؟ جب اگر وہ کہیں اس چوٹ پہ کبھی کوئی چیز ٹچ ہو جائے گی تو چیخے گا. ہاں، کیونکہ درد تو نہیں دکھائی دے رہا نا، وہ تو خالی کہہ رہا ہے کہ ارے بہت چوٹ لگی ہے. جب اس جگہ پہ چھلے گا، کہیں پہ ٹچ ہوگا، کوئی چیز لگ جائے گی، تو جب یہ چیخے گا تو پتہ چلے گا کہ چوٹ لگی ہے. لیکن آپ بلا وجہ چلاتے رہیے کہ چوٹ لگ گئی ہے، چوٹ لگ گئی ہے، چوٹ لگ گئی ہے. لیکن کتنے دن چلائیں گے آپ؟ کتنی دیر چلائیں گے؟ کچھ نہ تھوڑی دیر کے بعد آپ بھول ہی جائیں گے کہ ہم چلا کیوں رہے تھے. صحیح بات، ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی چھوئے گا تو اس کو آپ کو چونکہ آپ بھول چکے ہیں کہ آپ فیک ایکٹنگ کر رہے تھے, جی, تو اب جب چھوا تو دیکھا آپ نارمل بیٹھے ہوئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے بھی جو آپ کا چیخنا پکارنا تھا سب ایسے ہی تھے. وہ سب ایسے ہی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا, اپنے کو تو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ہم یہ صرف یہ کہتے رہے کہ ہم اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی ارادت رکھتے ہیں, تو میں نے پچھلی بار بھی یہی کہا کہ ان کے نہ مقام میں کچھ اضافہ ہونے والا ہے آپ کی محبت سے, نہ آپ کی دشمنی سے ان کا مقام کم ہونے والا ہے. ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. فرق پڑے گا تو آپ کے اوپر پڑے گا. محبت حقیقی ہوگی تو مولا کی شفاعت ملے گی. محبت صرف دکھانے والی ہوگی تو مولا پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے.